بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کہ جب خامند اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنے نفس اور مال میں اس کی مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ ایک خاتون آئی کہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے اوپر میرے خاوند کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے خاوند کے جسم پر پیپ سے بھرے زخم ہوں اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر زخم صاف کرے تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ خاوند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک ہے۔ آپ ہمیں معاشرت سکھا رہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ہم بستر ہونے کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے، اور پھر شوہر اس کے انکار کی وجہ سے رات بھر غصے کی حالت میں رہے، تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے متعلق تعلیمات فرمائیں تو آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی طبیعت کی وجہ سے تو سخت مزاج تھے، مگر اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت محبت پیار سے رہتے تھے۔ ایک دن ایک شخص اپنی بیوی کی وجہ سے بہت دکھی تھا اور چاہتا تھا کہ مجھے اجازت ملے اور میں بیوی کو دو چار تھپڑ لگا دوں۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی بیوی کی بد اخلاقی کی شکایت کرنے کے لیے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات سنی اور فرمایا، دیکھو یہ میری بیوی ہے، یہ میرے لیے کھانا پکانے والے خانسماں کی مانند ہے، میرے لیے روٹی بناتی ہے، میرے کپڑے دھونے والی دھوبن ہے، میرے بچوں کو دودھ پلانے والی ہے اور میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ میں اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچ جاتا ہوں، اس لیے ان سے درگزر کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے پاکی کے دنوں میں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے ادا اور قضا روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے خاوند کی فرما برداری کی، تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر بھی ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ پھر پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابوہا، کہ مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی عمر کی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آٹا گوندھ کر دیتے تھے۔ جب ان کو آٹا گوندنا آ گیا تو پھر چھوڑ دیا، ان کو سامنے بٹھا کر لقمہ بنا کر کھلاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر 2-4 جگہ سے نوچ کر رکھ دیتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تناول فرمایا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک گلاس اٹھاتی اور اس میں سے پانی پیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی گلاس اٹھاتے اور وہیں سے پانی پیتے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہونٹ لگے ہوتے۔ یہ سب میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، بکھری چیزوں کو خود جمع کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کرتے۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت پر سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خاوند کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ آگے چلے جاؤ۔ وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ذرا دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عرض کیا جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کر ہی دل جوئی کے لیے آہستہ ہوئے ہوں۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے یہی کہا کہ آگے چلے جاؤ۔ پھر وہ غائب ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دوڑ لگاؤ گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں، اللہ کے نبی، تو دوڑ لگائی۔ تو اس دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرا اور میرا حساب برابر۔ آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے؟ امید کرتے ہیں آج کی یہ حدیث پر مبنی واقعات آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں گے اور ساتھ ہی چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں گے۔ مکمل ویڈیو کو دیکھنے کا دل سے شکریہ۔ اللہ حافظ۔